ان کے معجزات، ان کی باتیں دنیا نے مانا۔ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی مانا کہ دنیا کی ہستیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ ماننے والی ذات ہے۔ ہندوؤں میں مانا، کافروں نے مانا، لکھا ہے۔ ایمان نہ لانا دوسری بات ہے، لیکن اعتراف کیا جب انہوں نے ان کی سیرت شریف پڑھی، ان کے اوصاف پڑھے، ان کی تعلیم کو سنا، حیران ہو گئے کہ ایسی تعلیم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے معجزات سنے کہ ایسے معجزات دنیا میں دنگ ہیں ساری ٹیکنالوجیاں، دنگ ہیں ساری ٹیکنالوجی۔ وہ معجزات دکھا ہے، نہ وہاں سائنس کام کرتی ہے، نہ عقل کام کرتی ہے، کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ یہ کیسے ایسے کام حضرت مصطفیٰ کرتے ہیں؟ درخت کو بلاتے ہیں، درخت آتا ہے قضائے حاجت کے لیے، جب کہتے جاؤ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ حضرت وقت کو وہ کون واپس کرتا؟ قیامت تک نہیں کر سکتا کوئی۔ حضرت علی نے ادب کیا کہ اب نماز فرض ہے، ان کا ادب بھی فرض ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو حضرت علی کی آنکھیں نم تھی۔ کیا بات ہے؟ کہا نماز قضا ہو گئی۔ مختصر بات، کہا نماز پڑھ لو، سورج کو واپس کیا کہ اثر کر دیا۔ اوئے سوچنے والی بات ہے، کہ نماز پڑھ لو۔ کیا سوچ سکتے ہو یہاں؟ آگ لگاؤ دوسرے لوگوں کو، ان کی باتوں کو اہمیت دینی، سکرات بکرات وغیرہ کی باتیں کرنی، اخبار۔ ہمیں کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی بڑی تعلیم اور اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ مل گئے ہیں۔ ہم ساری دنیا کی تعلیم سے بے نیاز ہیں۔ ساری دنیا کی مثالیں ہمیں پسند نہیں کہ فلانے بڑے انگریز نے یہ کہا تھا، یہ ان کو سکھاتے نہیں نا، فلانے نے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے جالونیز کی، سکرات کی، فلانے کی، ڈھماکے کی؟ ان کون سی کمال اور کون سا بیان اور کون سی چیز نبی کریم نے دنیا میں چھوڑی ہے؟ خدا نے اتنی ہماری قسمت اچھی کی ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ نبیوں نے اللہ سے تمنا کی، نبیوں نے دعائیں مانگی کہ ان کے امتی بنے، نسبت میں ہماری ہو کہ ہم امت محمد ہیں، ہمارے ساتھ محمد کا نام لگے اور ہم امت محمد ہیں۔ خیال کرنا چاہیے، ایسی دولت کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ تو اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، 2 دن ہے، سایہ جیسے ڈھل جائے گا۔ اس کو اتنا لمبا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی آقا جی ایک صحابی نے پوچھا دنیا سے کیا میں لوں، کیا کچھ کروں؟ کہا کثرت خبز یقیم صلبک، روٹی کا ٹکڑا اگر مل جائے تیری ہڈی کمر کی کھڑی رہے کافی ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ روٹی کا ٹکڑا زیادہ نہ لگ، تھوڑی سی مل جائے، باقی آخرت کے کام کر کے تیری ساری دولت، رحمت، محنت، سب کرم یا آخرت میں اپنے لیے کر، دنیا میں تو کچھ ہوگا۔ اور جو لاکھوں کروڑوں کرتے ہیں، خربوں کرتے، کچھ لے کے گئے ہیں، عذاب ہی لے کے گئے ہیں۔ جو کمایا تھا وہ چھوڑ گئے، اب یہ حلال تھا حرام تھا کیا تھا، حساب بھرو۔ اب بتاؤ، ہے نا مصیبت؟ اس کا فائدہ تو ہوگا نہیں۔ ایک سبحان اللہ، سلمان علیہ السلام نے اس کسان کو کہا، جب اس نے کہا سلمان کا ملک بہت بڑا ہے کہ پرند چرند ساتھ چلنا، سایہ کرنا، پرند چرند ساتھ، اوپر جنات وغیرہ ساری کائنات کو مسخر کیا ہوا تھا، یہ ساری کچھ نہیں۔ سلمان علیہ السلام نے اس کو کہا، کسان کو جب نے کہا، سلمان کو جاتے ہوئے دیکھا اس شان شوکت سے، کہا کہ لقد اوتی آل داؤد ملکن کبیرہ، آل داؤد کو بہت بڑا ملک ملا ہے۔ آپ نے بلایا، بات کی، کہا تو ایک سبحان اللہ کہہ لینا، آل داؤد کے ملک سے افضل ہے۔ یہ وقتی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن سبحان اللہ کی برکت، رحمت یہ تیرے ساتھ قیامت میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور ایک درخت اتنا بڑا جنت کا 500 سال چلتے رہا سایہ ہی نہیں ختم ہوتا، ظل ممدود، لمبے سائے والے درخت۔ اور کہا وہ نعمتیں ہم نے رکھی ہیں، یہ اسی کو نصیب ہوں گی جو خدا سے محبت اور رحمت تعلق رکھتا ہوگا۔ کہا اعدت لعبادی الصالحون، میں اپنے اچھے بندوں کے لیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی،
ولا اذن سمعت، کسی کان میں اس کا خیال نہیں گیا، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، وہ ہاتھوں سے جانے دینی چاہیے، یہ نعمتیں ہیں چلی جائیں گی، رہیں گی تو نہیں، کون کچھ لے کے گیا؟ اور جب تک یہ نعمت ہے 100 مصیبت ہے، چور نہ آ جائے، اغوا تم کو نہ کر لیں، بیماری تم کو نہ لگ جائے، کتنی مصیبتوں سے اس کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ یہ نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو کیا کرنا جس میں 100 دکھ 1000 دکھ، کبھی تمہارے گھر میں بیماری ہے، کبھی تمہاری فوتگی ہے، کبھی سوگوار ہو، بتاؤ جہاں بڑھتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جنت میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے خدا سے تعلق رکھا، اور وہ نعمت لازوال ہیں جو تصور سے باہر ہیں۔ تو پھر ہم کو ادھر اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان چیزوں میں زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے جو سارا ہی ضائع جائے، یہ سب بیکار جاتا ہے۔ تو اس میں آقا نے سختی نہیں کی ہے، رغبت دلائی ہے کہ اگر دنیا کو اس سے زیادہ نہ مائل ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں اس کا حلال بھی نقصان دیتا ہے، حرام تو حرام ہی ہے، حلال روزی بھی نقصان دیتی ہے زیادہ، کیوں آپ زیادہ بڑا کاروبار کریں گے، زیادہ عہدے لیں گے، بڑے عہدے لیں گے، ذمہ داریاں زیادہ، ہاں جی، کاروبار زیادہ، ذمہ داریاں زیادہ، تو آپ کے پاس کب وقت لگے گا آپ زیادہ قرآن پڑھ سکیں، زیادہ درود پڑھ سکیں، زیادہ نفل پڑھ سکیں کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے؟ نہیں ہوگا نا، وقت نہیں، گنجائش نہیں ہے، آپ کو اپنی نیند کی فرصت نہیں ہے، آپ کو کھانے کی فرصت نہیں ہے، کام پہ ادھر سینڈوچ کھا لیا، اتنا مرنا تھا اس کے پیچھے، اس کی قیمت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آقا جی نے کہا کہ مچھر کے پر کی جتنی بھی اس کی قیمت ہوتی، صحیح حدیثوں میں ہے، اس دنیا کی، خدا کافر کو پانی نہ پینے دیتا، اتنی گری ہوئی چیز ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، درود بھی چھوڑتے ہیں، اس کی کمائی کے پیچھے آخرت کا ایمان کا خاتمہ کر دیتے ہیں یا کمزور ایمان ہو جاتا ہے، اتنا تو نہیں لگنا چاہیے۔ اور یہ خدا رسول کی محبت سے دور رکھتی ہے، آخرت خراب کرتی ہے، جتنی دنیا نقصان دیتی اتنی کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اس کے بعد جتنی عورتیں نقصان دیتی ان کو آزاد کرنا، ان کو زیادہ تعلیم دینا، یہ ناقصات العقل والدین ہے، یہ برباد کرتی ہیں سارے معاشرے کو۔ آپ نے کہا واتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں سے بچو اور دنیا کی محبت، دو چیزیں تم کو بہت نقصان دیں گی۔ واتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، جتنی تمہاری ضرورت ہے آخرت کو لو۔ واتقوا النساء، عورتوں سے پرہیز کرو، دور رہو ان سے۔ کہا 3 چیزیں پردے میں ہونی چاہیے، اس میں عورت پردے میں ہونی چاہیے۔ یہ ترقیاں ہو رہی ہیں، کتنے واقعات سنتے ہو جو نا گفتہ بیں انسان زبان پہ لا نہیں سکتا، اور جو ستاری غفاری میں خدا ستاری غفاری رکھے، اخباروں کو پڑھو دیکھو۔ تو جتنا ہم آقا سے دور ہوں گے ترقی نہیں ہے، زوال ہی زوال ہے، اور جتنا ان سے قریب ہوں گے دنیا آخرت تمہارے پاس ہے، اگر حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے پاس ہے تو ان سے تعلق محبت کا معاملہ مضبوط کرو۔ وہ تبھی مضبوط ہوگا کہ وہ وسائل جو خدا سے ہم کو جوڑتے ہیں، وہ وسائل جو نبی کریم کی محبت ہمارے دل میں کھینچتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے لیے وسائل ذکر اذکار کے ساتھ ماحول ایسا ہو کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس ماحول میں آدمی آتا جاتا رہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کے مددگار بنو اچھے کاموں میں، یہ اکٹھے ہونے سے تقویت ہوتی ہے۔ اسی جمعے کا اجتماع، عید کا اجتماع، عرفہ کا اجتماع، آپس میں ویسے ہی محبت میں اجتماع کر کے بیٹھنا، جو اللہ کے لیے محبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے زیارت کرتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں وجبت محبتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لازم ہے ان سے پیار کروں، جس سے خدا پیار کرے گا کتنا خوش قسمت ہے۔ تو یہ ہمارا آپ کا آنا جانا، یہ رشتہ محبت کا خدا رسول کا رکھنا، آپس میں بیٹھنا، یہ بڑی تقویت ہوتی ہے۔ آپ 1-2 گھڑی کے لیے آتے ہیں، آپ کے ذہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایسے کر رہے ہیں، پھر دوسری محفلوں میں چلے گئے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جن کی صحبتیں دوستیوں میں فائدہ نہیں ہے، وہ ماحول وہ دوستی کو چھوڑ دیں۔ آپ ظاہری طور سے رکھیں جیسے دنیا داری کرنی ہے، گھلنا ملنا نہیں ہے۔ کافر سے بھی ظاہر دوستی رکھنی ہے، منافق سے آپس میں یہ کرنا پڑتا ہے دنیا داری میں، لیکن دل کا تعلق اسی سے رکھنا ہے جو خدا رسول کی محبت میں مضبوط ہو،
اس سے گہرے تعلق نہیں رکھنے، وہ تم کو خراب نہیں کرے گا، گہرے تعلق رکھے تمہارے سارے گھر کو برباد کرے گا وہ آدمی۔ اگر گہرے تعلق رکھے، گھر میں لایا، تمہارے بیٹے سے دوستی ہوئی، پھر پردے اٹھ گئے، پھر بے تکلفی ہو گئی، پھر تمہارے گھر میں عذاب آئیں گے۔ یہ آئے ہیں لوگوں کے گھر میں عذاب۔ عورت خامن سے بدل گئی، بیٹی ماں سے بدل گئی، حالات بدل گئے، بے پردی کی نا اندر لائے۔ اور جن کا ماحول اچھا نہیں تھا ان سے تعلق رکھا، نہیں تعلق نہیں رکھا، دور سے تعلق۔ جن کا ماحول اچھا، دل سے تعلق۔ تو خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ ذکر اذکار سے ہم کو آپ کو زندہ کرے، کہ نبی کریم نے کہا ذکر والا مثل زندہ کے نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ تو پھر ذکر کی اہمیت ہوئی نہیں ہوئی؟ بہت اہمیت ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں خدا کے بعد جس کا محبت کا غلبہ ہو تو میری محبت کا غلبہ ہو۔ تو جو زیادہ درود پڑتا ہے آقا سے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر درود شریف چھوڑنا چاہیے۔ پھر انسان خطا کا پتلا ہے، خدا سے معافی کا سلسلہ نہ چھوڑے کہ گناہوں سے زوال نہ ہے۔ اگر گناہ چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، فوراً توبہ کرے، پھر ہو گیا پھر توبہ کرے۔ جو سچی توبہ کرتا ہے گناہ سے کہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ نیکیاں بھی بن جاتی ہیں اور ایسے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کو خدا نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو کچھ سنا ہے، پہلے بھی سنا ہے، لیکن آپ اگر نیت کر لیں اپنی پکی کہ آئندہ کوشش کریں گے پوری دل سے، نیت سے، چاہے اس کوشش میں کمی ہوئی لیکن تمہاری نیت دل مضبوط تھا، اس کوشش میں، اس عمل میں کمزوری کی وجہ سے بھی خدا تم کو نیچے نہیں کرے گا، کرم ہی کرے گا۔ نیت دل کے مضبوط تھے لیکن کمزوری آ گئی، لیکن نیت میں کمزوری نہیں تھی۔ نیت میں یہی تھا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لیکن نکل جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ رحم کر دے گا۔ نیت گناہ تو چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے، وہ بڑا ہو گیا خدا نخواستہ، توبہ کرنی ہے، پھر نہیں کرنا، پھر ہو گیا پھر توبہ کرنی ہے۔ نیت نہ ہو، اگر نیت نہیں ہے گناہ کی، گناہ سے توبہ کرتے لیکن اچانک ہو جاتا ہے، ایسے گناہ رحمت بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان مصیبتوں سے بچائے، اسی حالات پہ چلائے جو ہمارے خدا نے رحمت العالمین کے ذریعے وہ تعلیم بھیجی، اس پہ ہم چلیں، نہ زمانے کو دیکھیں، نہ لوگوں کو دیکھیں، نہ ماحول کو دیکھیں، نہ مفاد کو دیکھیں۔ جتنی مضبوط خدا کی بات اور نبی کی بات ہو سکتی ہے، اتنی فائدہ مند کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سارا اجتماع ایسے نہیں کہ وقتی طور سے بیٹھنا، کچھ کرنا بھی ہے عملی طور سے، ورنہ سننا سنانا کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، وقتی تھوڑی برکت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا اصل جو مرکز ہے وہ اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کہ ان سے ہماری محبت کا معاملہ کمزور نہ ہو۔ وہ تبھی کمزور نہیں ہوگا ذکر اذکار نہ چھوٹیں، آپس میں ہمارا تمہارا جو رابطہ ہے یہ نہ ٹوٹے۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ چلیں جی۔